صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں ان دنوں کو مزید برکات ملی، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سفر سعادت کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ منت مانے، نظر مانے کہ میں سال کے افضل ترین دنوں کے اندر میں روزہ رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو سال کے افضل ترین ایام ہیں میں ان میں روزہ رکھوں گا، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کی منت پوری کیسے ہوگی؟ اس نے کہا پورے سال کے جو سب سے افضل دن ہیں میں ان میں روزہ رکھوں گا، تو شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحج کے ان پہلے 10 ایام کے اندر روزہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ 10 ایام چونکہ حدیث کے اندر 10 ایام کا ذکر آیا تو اس لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ 10 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ منع ہے، چونکہ یہ عید کا دن ہے۔ بقیہ جہاں بھی ذکر آئے گا 10 روزوں کا تو اس سے 9 روزے مراد ہوں گے، 9 ذی الحج تک 10ویں کا روزہ، چونکہ دوسری نص کی وجہ سے اس کا استثناء ہے کہ رب ذوالجلال نے اس دن کے اندر روزہ رکھنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ منت مانے کہ وہ سال کے افضل ترین ایام کے اندر روزے رکھے تو اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ ذی الحج کے ان 10 ایام میں روزہ رکھے۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ یہ منت مانے ایک روزے کی، اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو جو پورے سال کا افضل ترین دن ہے میں اس دن روزہ رکھوں گا، تو فرمایا اس کی منت تب پوری ہوگی جب وہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کو روزہ رکھے، پھر اس کی منت پوری ہوتی ہے۔ یعنی پورے سال کے افضل دن 10 دن جو ہیں یہ بھی اس مہینے میں ہیں، اور پورے سال کا جو سب سے افضل ترین دن ہے 9 ذی الحج کا وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ ان لفظوں میں منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو پورے ہفتے کا افضل ترین دن ہے اس پہ روزہ رکھوں گا، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ پورے ہفتے کا افضل ترین دن جمعے کا ہے، وہ جمعے کے دن روزہ رکھے تو اس کی منت پوری ہوگی۔ یعنی پورے سال کے افضل ترین ایام ذی الحج شریف کے پہلے 10 دن، اور پورے سال کا افضل ترین دن جو ہے وہ بھی انہی 10 دنوں میں ہے، یوم عرفہ، جب حاجی میدان عرفات میں حج کا جو سب سے اہم رکن ہے اسے ادا کر رہے ہوتے ہیں، وقوف عرفہ۔ اس دن چونکہ جو لوگ وہاں ہیں حج کر رہے ہیں، حج کی نیت سے میدان عرفات میں ہیں، ان کے لیے تو یہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو نہیں رکھیں گے، لیکن جو حج پہ نہیں گئے، دیگر ممالک میں ہیں یا وہاں بھی ہیں لیکن حج کی نیت انہوں نے نہیں کی ہوئی، تو ان کے لیے یہ روزہ ہے۔ رب ذوالجلال اس روزے پہ اتنا اجر و ثواب دیتا ہے، فرمایا یہ سال کا پورے سال کا افضل ترین دن ہے، اور ان ایام میں اگر کوئی ان لفظوں سے منت مانے تو اس کی منت 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے پوری ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان شابا کان اذا احل ہلال ذی الحج اصبح صائما، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، تو جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا تو ایک شخص جب چاند ذی الحج کا طلوع ہو جاتا تب سے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا اور پورا عشرہ وہ روزے رکھتا۔ یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی فضیلت اور عظمت ابھی صحابہ میں بیان نہیں فرمائی ہوئی تھی، اس شخص نے اپنے تائیں، یعنی جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا چاند طلوع ہو جاتا وہ اپنے تائیں روزے رکھنے شروع کر دیتا۔ تو ام المؤمنین کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شخص کا جو عمل تھا اسے بیان کیا گیا، فارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پیغام بھیجا اور اسے اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ جب وہ شخص آئے، وہ صحابی آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما يحملك على صيام هذه الايام، اے نوجوان بتا تجھے کس چیز نے ابھارا کہ تو ان ایام کے اندر روزے رکھے؟ ابھی تو میں نے ان ایام کی اس لحاظ سے تمہارے سامنے کوئی فضیلت بیان نہیں کی ہوئی کہ کوئی ان ایام کے اندر روزہ رکھے تو اس کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے۔ تم نے تو مجھ سے کوئی اس بارے میں حدیث نہیں سنی ہوئی، تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم ان ایام کے اندر روزے رکھتے ہو اتنی پابندی کے ساتھ، اتنی باقاعدگی کے ساتھ؟ تو سبب کیا ہے؟ تو وہ شخص وہ کہنے لگے انما المشاعر والحج، کہ یہ مہینے دن جو ہیں یہ رب ذوالجلال کی نشانیوں والے اور حج کے ایام ہیں، ان کے اندر حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ حج کے ایام ہیں، عسى اللہ ان یشرکنی فی دعائہم، میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق تو نہیں دی کہ میں حج پہ جا سکوں، حج کی سعادت تو مجھے نہیں ملی، لیکن جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سفر کی اور بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے تئیں سوچا کہ میں اپنے دیش میں رہ کے، اپنے ملک میں رہ کے، میں روزے کی صورت میں ان کی صورتحال کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہوں۔ چونکہ وہ وہاں بھوکے پیاسے ہیں، میں اپنے وطن کے اندر رہ کر روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہوں تاکہ میری حالت تھوڑی سی ان کی حالت کے برابر ہو جائے اور ان کی حالت جیسی ہو جائے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ شخص کہنے لگے ان یشرکنی فی دعائہم، وہ وہاں رہ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، میں نے ان جیسی حالت بنا لی ہے تاکہ اللہ ان کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ ان جیسی حالت بنا کے میں یہاں دعا مانگوں تو جو ان کی دعاؤں پہ قبولیت کا اجر و ثواب ہے اور ان کی دعا جس انداز میں اللہ نے قبول کرنی ہے، میں یہاں رہ کے ان جیسی حالت بنا کے میں بھی دعا کروں تو اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی حصہ عطا فرما دے۔ میں نے اس وجہ سے یہاں رہ کے، میں اس سبب سے میں بھی روزے رکھتا ہوں تاکہ ان کی دعاؤں میں مجھے بھی حصہ مل جائے۔ کہ حاجی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنے گھر سے سفر حج کے لیے جب نکلتا ہے، واپس گھر آنے تک وہ جو دعا بھی کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان جیسی حالت میں یہاں رہ کے بناؤں اور دعا مانگوں رب سے، اللہ ان کی دعا کی وجہ سے میری دعا بھی قبول کر لے۔ اب جس وقت انہوں نے اپنا روزہ رکھنے کا یہ سبب بیان کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھڑکی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم دین کے اندر نیا کام کر رہے ہو، کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تو ہوتا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی الہی سے اس صحابی کے عمل کی تائید کی، اور قربان جائیں ان کی تائید کی برکت سے آج رب ذوالجلال نے یہ اجر و ثواب رسول اللہ کے ہر امتی کو عطا فرمایا ہے۔ جو بھی ان 10 ایام کے اندر اس نصاب پہ عمل کرے اسے بھی اجر ملے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے نوجوان سن، تو نے جو روزہ رکھا وہ اپنی سوچ کے مطابق رکھا، ابھی مجھ سے تم نے اس بارے میں کوئی فضیلت نہیں سنی ہوئی تھی، لیکن چونکہ اب تم نے رکھا ہے اب اللہ نے بھی تمہارے عمل کی تائید کر دی ہے، اور تمہیں رب کی طرف سے ان روزوں پہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ عَدْلُ مِئَةِ رَقَبَةٍ تُعْتِقُهَا وَمِئَةُ رَقَبَةٍ تُهْدِي وَمِئَةُ فَرْسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور سنو، تمہیں ایک روزے پہ
ان 10 ایام میں ایک روزے پہ جو پورے 9 رکھے اس کا جو ثواب کتنا ہے، فرمایا وہ تو الگ ہے، ایک روزے پہ اتنا اجر ہے۔ فرمایا جو تم رکھو گے ان 10 ایام کے اندر ایک روزہ، عدلو مئتی رقبہ تعتقوہا، ہر روزے پہ اللہ تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر روزے پہ 100 غلام، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اتنا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے ایک غلام خرید کے آزاد کر دیا، چونکہ فی زمانہ تو غلام ہے ہی نہیں، غلام پہلے ہوتے تھے جب کفار سے جنگ ہوتی تو ان کے جو مرد قید ہو کے آتے وہ غلام بنتے مسلمانوں کے، پھر ان میں کئی اسلام قبول کر لیتے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو اسے خرید کے آزاد کرنا، اس پر اتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک غلام خرید کے آزاد کیا، گویا کہ اس نے اپنا پورا بدن سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ ایک غلام کے آزاد کرنے میں اتنا ثواب، اور میں جو ایک روزہ رکھے اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا رقبہ تہتی، اور رب ذوالجلال ایک روزے پہ اسے 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں کوئی تصور تو کرے کہ کہاں ایک اونٹ کی قربانی اکیلے بندے کے لیے، کوئی بڑی چھناک لگائے گا تو اونٹ کی قربانی میں حصہ شامل کر دے گا، اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا اس اکیلے بندے کو جو ایک روزہ رکھے اللہ اسے ایک پورے اونٹ کی نہیں 100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے ایک روزے پہ۔ میرے آقا فرماتے صرف اتنا ہی نہیں، وَمِئَةُ فَرْسٍ تَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا ایک روزہ گویا کہ اس پہ اتنا ثواب ہے کہ اس بندے نے 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دیے، جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے 100 گھوڑے مع ساز و سامان اللہ کے راستے پہ دینے کا، رب ذوالجلال اس بندے کو ایک روزے پہ ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک روزہ ہے، سال کے دیگر ایام میں رکھو اس پہ یہ اجر و ثواب نہیں، دیگر ایام کے اندر روزہ رکھنے کی عظمت اور فضیلت کو اور ہے، لیکن ان ایام کے اندر خاص طور پر میرے آقا فرماتے ہیں ایک روزے پہ 100 غلام، پھر 100 اونٹ ذبح کرنے کا، پھر 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کا، جتنا اجر و ثواب ہے رب ذوالجلال ایک روزے پہ اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر نبی مکرم